وہ بیعت ہے پیری مریدی کی، ارشاد و اصلاح، کسی شخص سے اپنا ربط قائم کرنا کہ یہ شخص اللہ والا ہے، نیک ہے، متقی ہے اور یہ دین کو سمجھتا بھی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں، یہ مجھے رہنمائی کرتا رہے گا، یہ کام ٹھیک ہے میں کر لوں، یہ کام غلط ہے مت کرو وغیرہ وغیرہ، یا میری روحانی جو ہے ترقی کے اندر مجھے کچھ تجویز کرتا رہے گا، میں کیا ذکر کروں، کس طریقے سے کروں وغیرہ۔ یہ بیعت ہے جو ہمارے ہاں اب معروف ہے، بیعت ارشاد اس کو ہم کہتے ہیں، یا بیعت تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اگرچہ میرے نزدیک اس کے لیے دلائل ہیں، اور بیعت عقبہ اولیٰ جو ہے در حقیقت میرے نزدیک وہ سنت کے ذخیرے میں اس قسم کی بیعت کے لیے ایک دلیل ہے، اساس ہے۔ لیکن جس بیعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بیعت بالکل مختلف ہے۔ وہ بیعت ہے بیعت جماعت، کسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے بیعت کرنا کہ آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، باقی میری رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی مانوں گا۔ اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا فرض ہے، اور ہے، بدقسمتی سے یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے لیکن ہے فرض، اگر بندہ مومن جو ہے وہ باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اس کا فرض عین ہے کہ اس باطل کے غلبے کو ختم کر کے اللہ کے دین حق کے غلبے کی جدوجہد کرے۔ اس جدوجہد کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں ہونا لازم ہے، جیسے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، ایسے ہی یہ جدوجہد بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ اس جماعت میں شامل ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے سے جس سے آپ متفق ہوں کہ اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہے، یہ آدمی بھی صحیح ہے، یہ راستہ جانتا بھی ہے، میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، یہ جو کہے گا میں کروں گا۔ یہ بیعت ہے، بیعت سمع و طاعت فی المعروف، جو کہ ایک حزب اللہ بنانے کے لیے، ایک جماعت بنانے کے لیے یہ بیعت ہے۔ اور یہ بیعت جو ہے یہ لازم ہے۔ یہ وہ بیعت ہے جس کے بارے میں حضور کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، جو شخص مر گیا اس حال میں کہ اس کے گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا۔ اب یہ گردن میں قلادہ ہونا، جیسے کوئی بکری ہے، آپ نے ایک رسی اس کے گردن میں ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ نے پکڑی ہوئی ہے، یہ بیعت کی حیثیت یہ ہوتی ہے۔ آپ نے وہ آپ کے ہاتھ میں رسی ہے، بکری ادھر ادھر نہیں جا سکتی۔ اسی طرح آپ نے کسی کی بیعت کی ہے تو اب آپ اس کے تابع فرمان ہو گئے، اس کا حکم آپ کو ماننا پڑے گا، بالکل جیسے کہ آپ کے گردن میں وہ ایک جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، قلادہ پڑا ہوا، اور اس کا جو سرا ہے وہ شخص کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو شخص مرا اس حال میں وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ لیکن اس حدیث کو میں جو اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ کہ دو ہی شکلیں ممکن ہیں، یا تو مثلا جیسے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں کہ بیعت کی بنیاد پر نظام حکومت قائم ہے، اب وہ امیر المومنین ہے ملا عمر صاحب، ان کے ہاتھ پر بیعت ہے، یا جیسے کہ حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت تھی، حضرت علی حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یا تو یہ بیعت ہوگی، اچھا فرض کیجئے نظام نہیں ہے، نظام باطل کا ہے، سیکولر نظام ہے، ملحدانہ نظام ہے، کافرانہ نظام ہے، تو وہ اسلام کا نظام کیسے آ جائے گا جب تک کہ جد و جہد نہ ہو؟ جد و جہد کیسے ہوگی جب تک جماعت نہ ہو؟ تو جو جماعت کا امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے دو کے سوا تیسری شکل کوئی نہیں، یا تو اسلامی نظام قائم ہے تو اس کا جو امیر ہے سربراہ ہے اس کے ہاتھ پر بیعت، قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، اس کے لیے کسی ایسی جماعت کے امیر سے بیعت کہ جو جد و جہد کر رہی ہو اور اس پر بیعت کر کے آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ بیعت جو الفاظ آئے ہیں من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، 100% صحیح ہے، درست ہے، اور اس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے۔ ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا، اور یہ دو سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی میں ہوا، اور کوئی عجب نہیں کہ ایک تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔
اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے ہیں، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، تو یہ کہ عجائب بات ہے اس صدی کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے، اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1,000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے قبل۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں جنہیں ورلڈ وارز کہا گیا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگوں میں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، جس کے لیے کہ لفظ الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریویلیشنز، اس میں آرمگیڈون کا لفظ موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہیں، ریویلیشنز، اور ان میں تذکرہ موجود ہے، ایک بہت عظیم جنگ ہوگی۔ اور عربی سے جن کو واقفیت ہے، الملحمۃ العظمی، عظمی جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جس کی خبر دی گئی ہے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہو جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم۔ اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919، بالفور ڈیکلریشن۔ اس صدی کے آغاز ہی سے ان تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے تھے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں اس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اب اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا، 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی۔ تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور تھے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا۔ یہ وہی فری میسنری، زائنزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے تھی۔
لیکن یہ کہ جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آنے دیا۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس نہ سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ میں سے شمار ہو جائیں گی؟ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم حوادث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار نے قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ بھی تو پورا عالم اسلام ہے۔ عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے، باقی 4/5 اس میں نوٹ کر لیجئے، صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس میں تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مد سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، گاندھی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں ہم ان کا تعاون حاصل نہیں کر سکیں، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک کتنے شد و مد اور زور شور سے اٹھی تھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آخر بڑے بڑے تناور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے نازک پودے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے خطبات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا۔ یہ اس خالد دینہ ہال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی۔ 1921 کی بات ہے نا، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اس وقت وہ عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی، وقت تو درکار ہوگا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ کوئی بہت ہی ایک محال بات نظر آتی ہے۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا،
اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خلافت تو نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہے، وہ خلافت اگرچہ اپنی حقیقت کھو چکی تھی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے وہ تو انسان کے وجود سے شعاعوں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا تھا اور کافی بے تکلفی تھی آپس میں۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17، 18، 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے، خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آندھیاں چل رہی ہیں۔ جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا علم، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ درپے ہیں؟ یہ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ تو اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجئے، بھولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئیں گے۔ یہ اندیشہ ہمیں اب بھی ہے۔ بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت، وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب جو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، جو اصل خلافت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں، وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے گی۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے، بلکہ میں یہاں تک کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے
خاتمے سے پہلے پہلے ہو گیا۔ اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے ہیں، بڑے تاکیدی وعدے۔ اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، ان سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایا بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، جیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی تھی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی مناسبت ہے اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی، وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کریں۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند